اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ پاکستانیوں کو ہندوستان چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، یعنی پاکستانی جو بھی ہندوستان آئے ہوئے ہوگے ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ 48 آورز 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ ہندوستان چھوڑ دیں۔ تمام تجارتی معاہدے، ایگریمنٹس پاکستان کے ساتھ جو بھی تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ دونوں ملکوں کے تاجروں کا ظاہر بات ہے کہ بڑا نقصان ہوگا۔ اٹاری بارڈر پر افراتفری کا ماحول ہے اور بارڈر پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستانی حکومت نے پاکستان کے خلاف 5 سخت قدم اٹھائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قدم اٹاری بارڈر بند کرنا اور پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ہندوستان چھوڑنے کا حکم بھی شامل ہے۔ حکومت کے فیصلے کے بعد سے ہی ہندوستان میں مقیم پاکستانیوں کو اپنے ملک واپس جانے کی فکر ستانے لگی ہے۔ فوج نے اٹاری بارڈر پر انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ گئی ہے۔ اٹاری بارڈر ایک واحد زمینی راستہ ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ ہندوستان اس راستے سے پاکستان کو سویابین، مرغے کا دانہ، سبزیاں، پلاسٹک کے دانے، پلاسٹک کا دھاگا اور لال مرچ جیسی چیزیں برآمد کر رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے پہلگام حملے کو لے کر۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ پہلا دن گودی میڈیا نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا۔ آپدا میں بھی اوسر، جیسے بی جے پی مصیبت میں بھی ووٹ مانگ لیتی ہے اور ڈھونگ کر لیتی ہے، پلوامہ حملے میں باقاعدہ شہید فوجیوں کے نام پر ووٹوں کی بھیک نریندر مودی نے مانگا تھا، ایسے ہی ہمارے گودی چینل ان کو بس موقع ملنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہندو مسلم کیا جائے۔ تو پہلے دن خوب نیریٹو سیٹ کیا گیا اور ہندو مسلمان کیا گیا کہ دہشت گردوں نے پینٹ کھول کر دیکھا، نام پوچھ کر مارا، مذہب پوچھ کر مارا، لیکن اب ساری پول گودی میڈیا کی کھلنے لگی ہے کیونکہ مرنے والوں میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ان فیک نیوز چلانے والے ان گودی چینلوں پر کارروائی ہوگی؟ تو میرا دل تو اندر سے کہتا ہے کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہی گودی چینلز سرکار کے رکھے ہوئے چینل ہیں جو بڑے کام آتے ہیں سرکار کو نفرتیں پھیلانے میں بھی اور سرکار کی پول کو دبانے کے لیے
के पोल न खुल पाए और जनता को बहकाने के लिए ये गोदी चैनल सरकार के बहुत काम आते हैं, इसलिए इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नाज़रीन, महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने हिंदी को लाजमी कर दिया था स्कूलों में, जिसकी जोरदार अंदाज में मुखालिफत हुई, विरोध हुआ। अब हिंदी के शदीद विरोध के बाद हुकूमत एक कदम पीछे हट गई है और लफ्ज़ लाजमी जो था वो अब हटा दिया जाएगा। राज ठाकरे ने पहला रिएक्शन रद्द अमल देते हुए कहा कि पहले से ही ये फैसला कर लेना था तो इतनी मुखालिफत नहीं होती थी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद वहाँ जो कश्मीर लोग घूमने गए हमारे, वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन एयरलाइंस पर हम थूकते हैं, बल्कि भारत के लोग थूकते हैं कि उन एयरलाइंस ने इसको मौका जाना कमाई का और एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया। श्रीनगर से मुल्क के दीगर शहरों के परवाज में किराए में 4 गुना इजाफा कर दिया गया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी कश्मीर से वापसी के लिए सयाहों का रश है और हवाई और रेलवे टिकट के हुसूल के लिए डर और खौफ का माहौल है। ताहम मुल्क पर दहशतगर्दाना हमले के बहरान के दरमियान कुछ एयरलाइंस ने इसे अपने लिए एक मौका समझा और टिकटों की कीमतों में 4 गुना से ज्यादा इजाफा कर दिया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने टिकट की कीमत भी शेयर की है। हम ये डिमांड करते हैं हुकूमत से कि अगर हुकूमत मक्कार और गद्दार नहीं है तो ऐसे एयरलाइंस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और ऐसी एयरलाइंस को उड़ने की इजाजत ना दी जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। नाज़रीन, उत्तराखंड से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि उत्तराखंड में कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी तलबा को धमकियां दी जा रही है। पुलिस सिक्योरिटी के लिए अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन कश्मीरी बच्चियों में, पढ़ने वालों में खौफ और डर का माहौल है। हिंदू रक्षा दल के आतंकियों ने, जिसमें लीडर ललित शर्मा की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों को एक वायरल वीडियो में उत्तराखंड छोड़ने की धमकी देने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। अब इन आतंकियों को जो आतंक फैला रहे हैं, उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि कश्मीर में और भी ज्यादा लाशें गिर सकती थी अगर कश्मीर के मुसलमान उन हिंदू भाई बहनों को, उन्होंने जात और धर्म नहीं पूछा, उन हिंदू भाई बहनों को उन्होंने अपने कांधों पर बिठाकर बचाया और अपने घरों में रखा, उनको खिलाया पिलाया। कश्मीरी मुसलमानों ने ये भी किया, मगर क्या करें, हमारे मुल्क में कुछ आतंकी संगठनाएं ऐसी है कि जिनको सिर्फ नफरत करने के लिए बहाना चाहिए और मुसलमानों को सताने के लिए बस मौका चाहिए। आइए दिन पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस दहशतगर्दाना हमले को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और इस ऑल पार्टी मीटिंग में सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस मीटिंग में भी शिरकत का मौका नहीं मिला, मतलब टाइम नहीं मिला। हजरत को बहुत बिजी है, वो मणिपुर नहीं जाते हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं, बाकी उन्हें सऊदी अरब, दुबई और पूरी दुनिया, अमेरिका में जाने का वक्त मिल जाता है। सिर्फ ये ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की, अध्यक्षता निभाई और अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई लीडरों ने इस ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की और इस मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि सख्त अंदाज में कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मालेगांव बम धमाके की असल मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेकिन ऐसी औरत को भी जिसने कई बेकसूरों को उड़ाने का जिस पर इल्जाम है, बम धमाके का जिस पर इल्जाम है, ऐसी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी बीजेपी ने उसके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और ऐसी औरत को भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था। खैर, अब खबर ये आ रही है कि खुद कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने खुसूसी अदालत से मांग की है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी को सजाए मौत
دی جائے. جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سزا دی جاتی ہے, کیونکہ سنوائی مکمل ہو گئی ہے. NIA نے عدالت سے اپیل کیا ہے کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت جتنے بھی مالیگاؤں بم دھماکے کے مجرم ہیں ان کو سزائے موت دی جائے. جج نے فی الحال فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. مالیگاؤں میں یہ دھماکہ ہوا تھا 2008 میں. جی ہاں, اس دھماکے میں 6 مسلمان ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. تحقیقات تقریباً 17 سال تک تحقیقات انکوائری جاری رہی. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, مہاراشٹر سے مکۃ المکرمہ تک 417 دن کا پیدل سفر کرتے ہوئے ثنا انصاری اور عظیم شیخ مکۃ المکرمہ بحمد اللہ پہنچ چکے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 8 ملکوں سے ہوتے ہوئے 7500 کلو میٹر کا فاصلہ ان دونوں نے طے کیا. راہ میں کئی مشکلات, کئی مسائل, کئی سمسیائیں آئی, لیکن مضبوط عزم, محکم عزم نے انہیں منزل تک پہنچا دیا. محدود سامان کی وجہ سے انہیں گاڑیوں کی ضرورت نہیں تھی, تاہم 59 ہفتوں تک سفر کرنے کے بعد انہیں 6 جوڑے جوتوں کا استعمال کرنا پڑا. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں کہ ثنا انصاری نے 11ویں اور 12ویں جماعت تک تعلیم پال گھر کے ایک کالج سے مکمل کی. اس کے بعد ثنا نے ایک کنسٹرکشن بزنس مین یعنی بلڈر عظیم شیخ سے شادی کی. اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ جانے کا فیصلہ کیا. اس سلسلے میں تمام ضروری کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پال گھر سے 27 فروری 2024 کو روانہ کیا گیا. وہ گجرات, راجستھان, پنجاب, ہریانہ سے ہوتی ہوئی امرتسر تک گئی. اس نے امرتسر سے ایران تک ہوائی سفر کرنے کا منصوبہ بنایا. پھر وہ ایران سے عراق کی سرحد تک چلی گئی. پھر انہوں نے عراقی سرحد سے پانی کے ذریعے دبئی کا سفر کیا. یہ جوڑا دبئی سے سعودی عرب, ریاض اور مدینہ کے راستے پیدل سفر کرتے ہوئے جمعہ 18 اپریل کو مکۃ المکرمہ پہنچ گیا. یعنی 1 سال 1 مہینہ اور 23 دن مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہوئے وہ آخر مکۃ المکرمہ پہنچ گئے. بس دعائیں ہیں کہ اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور ان کے حج کو بھی اللہ قبول فرمائے, آمین. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے بامبے ہائی کورٹ سے. جی ہاں, خبر ہے کہ صرف فوری 3 طلاق پر پابندی لگا دی گئی ہے. فوری 3 طلاق پر, طلاق احسن پر نہیں. یعنی جو 3 طلاق شریعت کے بتائے ہوئے اصول پر دی جائے اس 3 طلاق پر پابندی نہیں ہے. بامبے ہائی کورٹ نے جائز طلاق پر FIR کی گئی تھی, اس کو بامبے ہائی کورٹ نے نکال کر پھینک دیا. بامبے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ صرف فوری 3 طلاق, جسے طلاق بدعت بھی کہا جاتا ہے, قانون کے تحت یہ ممنوع ہیں, اس پر پابندی ہے. نہ کہ طلاق کا روایتی طریقہ جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے اس پر پابندی نہیں. ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں بیٹھے جسٹس کنکنواڑی اور سنجے دیشمکھ کی بینچ نے مسلم خواتین شادی کے حقوق کے تحفظ ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت جلگاؤں میں ایک خاتون کی طرف سے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے خلاف درج 2024 کی FIR کو رد کر دیا. یہ دفعہ 3 سال تک کی سزا کے ساتھ فوری 3 طلاق کو جرم قرار دیتی ہے. عدالت نے کلیئر کیا کہ طلاق کی صرف وہی شکلیں قانون کے دائرے میں آتی ہیں جن کا فوری اور اٹل اثر ہوتا ہے. ایکٹ کے تحت طلاق کی تعریف میں جو بیان کیا گیا ہے وہ فوری کا لفظ ہے. طلاق کا مطلب ہے طلاق بدعت یا طلاق کی کوئی دوسری شکل جس کا فوری اٹل یا اٹل اثر ہو. طلاق کی دیگر تمام شکلیں ممنوع نہیں ہے. یعنی اب یہ سمجھیے کہ ہائی کورٹ اور کورٹ نیالے مسلمانوں کو شریعت کا قانون خود سکھا رہی ہے. ناظرین, ملک کی کئی ریاستوں میں کشمیری اسٹوڈنٹس, کشمیری طلباء اور کشمیری تاجروں, بزنس مینز جو کشمیر کے رہنے والے ہیں ان کو ملک کی کئی اسٹیٹس میں
دھمکیاں مل رہی ہے اور انہیں ستایا جا رہا ہے۔ اس کو لے کر کشمیری رہنما عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے کیندر سرکار سے، مرکزی سرکار سے ان کے تحفظ کا، ان کی سیکورٹی کا ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں غم کی لہر ہے۔ اس دوران جہاں ایک طرف ہر کوئی متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے، وہیں کچھ ریاستوں سے مبینہ طور پر کشمیری طلبہ اور تاجروں کو دھمکی دینے کی خبریں سامنے آئی ہے۔ ان واقعات نے جموں کشمیر کے لیڈروں کو فکر مندی میں ڈال دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان لیڈروں نے کیندر سرکار سے اور بی جے پی سے، مرکزی سرکار سے فوری طور پر مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری حکومت ان ریاستوں کی حکومت سے رابطے میں ہے جہاں سے ایسے واقعات کی خبریں آ رہی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔